بلد امین اللہ تعالیٰ کی آیت کبریٰ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں ہر طرف اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں، پورا شہر اللہ تعالیٰ کی آیت کبریٰ ہے۔ حرم شریف جو ہے، مکہ شریف جو ہے، پورا شہر اللہ کی نشانی ہے۔ آیت کبریٰ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی پہچان کی۔ کعبۃ اللہ آیت کبریٰ ہے۔ کعبے پر ریاض صاحب خیر آبادی کا ایک شعر یاد آیا۔ کعبہ سنتے ہیں کہ گھر ہے بڑا داتا کا ریاض، بڑے داتا کا ریاض۔ کعبہ سنتے ہیں کہ گھر ہے بڑے داتا کا ریاض، زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا۔ کعبہ سنتے ہیں کہ گھر ہے بڑے داتا کا ریاض، بڑے آقا کا، بڑے بادشاہ کا، زندگی اگر ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا، چکر لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ظاہر کی ہے۔ جب میرا پہلا حج ہوا تھا تو کعبے کے اندر ایک شعر موضوع ہوا، ایک شعر، کہاں یہ میری قسمت، کہاں یہ میری قسمت اور یہ طواف تیرے گھر کا، کہاں یہ میری قسمت اور یہ طواف تیرے گھر کا، میں جانتا ہوں یا میں جاگتا ہوں یا رب یہ خواب دیکھتا ہوں۔ طواف کرتے ہوئے حضرت والا کو یہ شعر موضوع ہوا، کہاں یہ میری قسمت اور یہ طواف تیرے گھر کا، میں جانتا ہوں یا رب، میں جاگتا ہوں یا رب، یہ خواب دیکھتا ہوں۔ یا اللہ یہ حقیقت ہے یا خواب ہے؟ کیونکہ میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں کہ اس پاک جگہ پر ناپاک کے قدم رکھے جائیں۔ میں جاگتا ہوں یا رب، یہ خواب دیکھتا ہوں۔ مولانا شاہ ابرار صاحب دامت برکاتہم فدائے ابی و امی کے نواسے، یعنی حضرت فرما رہے کہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں۔ کن پر؟ شیخ پر۔ کن پر؟ مولانا ابرار صاحب پر۔ ان کے نواسے فہیم الحق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں کعبے میں طواف کے دوران اس شعر کو پڑھتا ہوں تو دوسرے سال حج کا موقع اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مبارک شعر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا شاہ ابرار صاحب دامت برکاتہم پورے طواف میں بار بار یہ شعر پڑھتے رہے، کہاں یہ میری قسمت، کہاں یہ میری قسمت اور کہاں اور یہ طواف تیرے گھر کا، کہاں یہ میری قسمت اور یہ طواف یہ تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب، یہ خواب دیکھتا ہوں۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ اصلیت ہے یہ خواب ہے؟ چونکہ اصلیت کے تو قابل ہوں ہی نہیں، بس کرم ہے تیرا احسان ہے۔ طواف میں کعبے کو دیکھنا چاہیے، وہ طواف کرتے ہوئے کعبے کو دیکھنا نہیں چاہیے، ویسے دیکھنا چاہیے۔ طواف کرتے ہوئے منع ہے، نیچی نگاہ ہے۔ طواف کرتے وقت نگاہ نیچی رکھو، کعبے کو مت دیکھو۔ طواف میں کعبے کو دیکھنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے دل میں آیا ہے، جو میں نے کسی جگہ لکھا ہوا نہیں دیکھا، وہ یہ ہے کہ جب بادشاہ کا دیدار ہو رہا ہو تو اس وقت بادشاہ سے نظر ملانا ادب کے خلاف ہے۔ معمولی کوئی آفیسر ہوتا ہے، کوئی ایس پی یا کچھ ہوتا ہے، تو جو اس سے کوئی بات کرتے ہیں تو نیچی نگاہ رہتی ہے۔ انسان کی بات ہو رہی، جانور ہوتا ہے، اس کا کچھ نہیں۔ بادشاہ کا دیدار ہو رہا ہو تو اس وقت بادشاہ سے نظر ملانا خلاف ادب ہے۔ بادشاہ کی عظمت کا تقاضا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو، تو گویا اللہ نے بتا دیا کہ میرے گھر کا طواف کرنا میرا ہی طواف کرنا ہے، میرے گھر کا طواف کرنا میرا ہی طواف کرنا ہے۔ وہ میرے سامنے حاضری کا وقت ہے۔ جب طواف کرو تو گھر والے کا مزہ لے لو، وہ طواف، وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب میرے گھر کا طواف کر رہے ہو تو گویا میرا ہی طواف کر رہے ہو۔ جب میں سامنے ہوں تو پھر میری طرف کیوں دیکھتے ہو؟ جب میں سامنے ہوں تو میری طرف کیوں دیکھتے ہو؟ یہ طواف کے وقت کی بات ہے، اس کا تو دیکھنا، ورنہ تو دیکھنے پر وہ بھی بتایا کہ اتنی نیکیاں ملیں گی اگر کعبے کو دیکھو، پھر نیکیاں ملیں گی، پھر دیکھو۔ طواف کے وقت میں ہے یہ اصول۔
بادشاہ کی آنکھ سے آنکھ ملانے کی کیسے ہمت کرتے ہو؟ بادشاہ کی عظمت کا حق یہ ہے کہ نگاہ نیچی رکھو. میں تو بادشاہ ہوں مجھ سے آنکھ ملانا، میں تو بادشاہ ہوں مجھ سے آنکھ ملانا کیسے جائز ہوگا؟ کعبہ شریف میں میرے 2 شعر اور ہوئے تھے. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، نہ پھولوں سے مجھے مطلب ہے، نہ اس کے رنگ اور ڈیزائنوں سے ہے. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا. مجھے بتوں سے کوئی مطلب واسطہ نہیں ہے. میں تو کسی اور ہی اونچی جگہ پر اپنے نے دوستی کا ارادہ کر لیا ہے. کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا، جو گرے ادھر زمیں پہ میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمیں پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک میری زندگی کا تارا. فلک پر میری زندگی کا تارا، تو چمک اٹھا فلک، آسمان کو کہتے ہیں، تو چمک اٹھا فلک پر میری زندگی کا تارا، بندگی کا تارا. یعنی دنیا کے پھولوں سے مجھے کیا مطلب؟ یہاں ایرانی، مصری اور دنیا بھر کی عورتیں آتی ہیں، ان کا تماشا دیکھنے کے لیے حج نہیں فرض ہوا. ان کو دیکھنا حج کو ضائع کرنا ہے. حج ضائع کرنے کے اسباب سے دور رہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ پر ایمان لانے والے بندو، نامحرم عورتوں اور لڑکوں کو دیکھنا تم پر حرام ہے. تم اجنبی عورتوں پر نظر ڈالو یا لڑکوں کو دیکھو، ان کو مت دیکھو. تم بندے ہو، غلام ہو، بندگی بجا لاؤ، یعنی میری فرما برداری بجا لاؤ، پابندی کرو. کعبے میں بھی تم بندے ہو اور باہر کے ملکوں میں بھی بندے ہو، اور یہاں تو اور بھی زیادہ اہتمام کرو کہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر مت دیکھو، ورنہ سارا نور نکل جائے گا اور شیطان بن جاؤ گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو نہ دیکھنا، یہ حکم کہاں ہے؟ ارے قرآن شریف کا حکم ہے. بعض کہتے ہیں کہ عورتوں کو نہ دیکھنا، یہ حکم کہاں ہے؟ ارے قرآن شریف کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے آپ فرما دیں کہ آنکھوں کو بچاؤ، یعنی نامحرم عورتوں اور لڑکوں سے نظر ہٹا لو. یہاں تک کہ مسئلہ یہ کہ اگر کسی آدمی کی آنکھیں بدنگاہی کے مرض میں مبتلا ہوں، کسی آدمی کی آنکھیں کوئی مطلب زیادہ ہی مجبور ہے، تو وہ مطاف کے پاس نہ بیٹھے تاکہ عورتوں کا حسن صاف نظر نہ آئے. وہ طواف کرتے ہیں نا، تو اگر بیٹھنا ہے تو وہاں نہ بیٹھے، دور بیٹھو. دور سے عورتوں کا حسن دھندلا سا نظر آئے گا اور بد نظری سے بچ جاؤ گے. اگرچہ ہم لوگوں کے لیے افضل تو یہی ہے کہ کعبہ شریف کے قریب بیٹھیں، لیکن جو بد نظری کا مریض ہے اس کو تجلیات الہیہ کے لیے معصیت کی، حرام کام کی کیسے اجازت ہوگی؟ ایسا شخص بجائے تجلیات الہیہ کے معصیت میں مبتلا ہو جائے گا. بجائے اس کے اسے اللہ کی محبت کا نور عطا ہوتا. وہ اور کیا کہنا چاہیے، بس گڈھے میں گر جائے گا. اس لیے مطاف سے دور بیٹھو. مطاف کہتے ہیں جس جگہ طواف کیا جاتا ہے، تاکہ اگر غلطی سے نظر پڑ جائے تو حسن دھندلا سا نظر آئے، صاف نظر نہ آئے اور گناہ کا مرتکب ہونے سے بچ جائے. اللہ پاک ہم سب کو وہاں کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. گناہ اللہ سے دوری کا سبب ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. جیسے کوئی مثال ہے، ایک شخص ہے، اس کے کئی بیٹے ہیں، ان سب کو وہ سب پاس بیٹھے ہوئے ہیں. 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے فرما بردار ہیں، ایک نافرمان ہے جو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے. تو باپ کہتا ہے بس میرے تو یہی بیٹے ہیں 3،
یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یعنی یہ اس لائق نہیں کہ میں اسے بیٹا کہوں، یہ میرے دل سے دور ہے۔ کیوں بھائی؟ پاس تو چاروں بیٹھے ہیں، جس نے دل دکھایا ہوا ہے گویا کہ اس کے دل میں نہیں ہے وہ دوری ہو گئی۔ فرمانبرداری سے قریب حضوری ہوتی ہے اور نافرمانی سے دوری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح نافرمان یا گناہ گار بندہ یا گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے۔ سچے دل سے توبہ کر لو تو حضوری عطا ہو جائے گی، دوری سے حضوری عطا ہو جائے گی۔ نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں تو دوری ہو گئی اللہ تعالیٰ کی، اور سچے دل سے توبہ کر لی کہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، ارادہ دل میں ہو پختہ، تو دور ہو جائے گی، حضوری عطا ہو جائے گی، قریب ہو جائے گا وہ اللہ کے۔ گناہ بڑی خراب چیز ہے، گناہ بڑی خراب چیز ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ محبوب سے جو چیز دور کرے، محبوب سے جو چیز دور کر دے وہ کتنی بری چیز ہے۔ گناہ کرنا محبت کے بھی خلاف ہے۔